الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشين والخاشيات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگو، توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ اپنے گناہ پر ندامت ہونا اور گناہ پر ندامت کے ساتھ ساتھ گناہ کا اعتراف ہونا کہ اپنی غلطی کو قبول کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مجرم اور گناہگار سمجھ کر اللہ سے گناہ کی توبہ کرنا، اسے توبہ کہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ معاف کر دیں گے. اگر ہم سے فجر کی نماز چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، ہم ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے. نہیں میرے محترم دوست، عزیز و بزرگو، اس کا نام توبہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ توبہ ہے گناہ کا اعتراف ہونا اور گناہ کی جو سزا ہے اس کو جھیلنا اور پھر آئندہ نہ کرنے کا اعتراف ہو. اسے کہتے ہیں توبہ. کہ بندے کو جب اپنے گناہ پہ ندامت ہو اور جو گناہ ہوا ہے اس کے لیے، اس کی تلافی کے لیے وہ اعمال کرنا جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو سمجھائے ہیں کہ جن اعمال کو کرنے سے اللہ کی اسلام کی شریعت میں جو گناہ کسی گناہ کے کرنے کا اور اس پر ندامت ہونا اور اس پر شرمسار ہونا اور پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا اور پھر آئندہ نہ کرنے کا اعتراف ہو، اسے توبہ کہتے ہیں. اس لیے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہر جنگ میں گئے لیکن تبوک میں جانے سے رہ گئے. اور تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو جا سکتا ہے، جتنے بالغ مرد ہیں سب کے سب جائیں تبوک میں. کیوں؟ کیونکہ لوگ کم ہیں، اس لیے سب کے سب جائیں. سب کو ساروں کے جانے کا حکم تھا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں بعد میں جا کے جڑ جاؤں گا مسلمانوں کے ساتھ. اسی چکر میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ رک گئے اور جب پورا کا پورا لشکر، کیونکہ جنگ تو ہوئی نہیں، ایک دوسرے سے کے آمنے سامنے آ کر جب لشکر واپس لوٹنے لگا، اس موقع پر
جو نہیں جا سکے تھے وہ سب حاضر ہوئے، ان کو پیش کیا گیا، اور جن نے جو وجہ بتائی تھی کہ ہم کس وجہ سے جا نہ سکے، سب نے اپنی وجہ کو پیش کیا۔ اس پر 3 لوگوں نے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کے 3 لوگوں نے کوئی وجہ پیش نہ کی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور جن نے وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، آپ نے کہا، آپ نے ان سب کو کوئی سزا نہ سنائی، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں، معاف کر دیا گیا۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی وجہ دیتے تو ان کو بھی معاف کر دیا جاتا، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس صحت میں تھا اس موقع پر، آج سے پہلے اتنی اچھی صحت میری کبھی نہیں تھی، اور جتنا مال میرے پاس اس وقت تھا آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن میرے نہ جانے کی وجہ کوئی نہیں ہے، میری نہ جانے کی کوئی میرے پاس بہانہ نہیں ہے کہ میں نہ جا سکا، کوئی بہانہ نہیں ہے میرے پاس، میرے سے غلطی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جس وجہ سے مجھے رکنا تھا، مجھے جانا چاہیے تھا، میں نہیں گیا، اس میں میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 50 دنوں کا آئسولیشن میں رکھ دیا۔ ان 50 دنوں میں ایسے تھے، یہ نہیں تھا کہ چلو کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے تو اپنے دوسرے کھیل میں لگ جاؤ، کمپیوٹر کھیلو یا یوٹیوب کھیلو، ان سب چیزوں میں اپنا وقت گزر جائے گا، 50 دنوں کی تو بات ہے نہیں، بلکہ 50 دن ایسے گزرے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں، وہ جب جاتے تھے آپ کی طرف دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ آپ کے ہونٹ ہلے کہ نہیں ہلے، آپ کی طرف دیکھتے تھے لیکن کوئی نہ سلام کا جواب دینے والا۔ لیکن آپ کے دل میں محبت تو تھی، لیکن پھر بھی آپ ان کو سکھانا چاہتے تھے، اس وجہ سے 50 دن ایسے گزرے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ ان 50 دنوں میں انہوں نے تو گننا بھی چھوڑ دیے، شروع کے دنوں میں گنا اور پھر گننا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اپنے تنہائی میں ایسے اللہ کے قرب کی طرف پہنچ گئے کہ انہوں نے دن گننا بھی چھوڑ دیے اور پھر اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ وہ ان کو 50ویں دن جب تھا تو انہیں معلوم ہو گیا، اور 50ویں دن لوگوں نے اپنے جن نے ان سے کو نظر انداز کیا تھا، سب کے سب چلانے لگے کھڑے ہو کے، بلڈنگوں پہ اپنے مکانوں سے سلام بھیجنے لگے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ محبت تو تھی دل میں، لیکن حکم کے آگے اللہ کے حکم کو پورا کرنا مقصود ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا مقصود ہے، چاہے اپنے دل، اپنے جذبات کو، اپنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑ جائے۔ حکم کی اتباع کرنے کو کامیابی بتلایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو شخص حکم کے تابع ہوگا اور جو شخص حکم کو پورا کرے گا
وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ اسباب کو چھوڑنا مقصود نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، اسباب کو چھوڑنا تو ربانیت ہے، بلکہ اسباب کی مشغولی کو کم کر دینا یہ ہے مجاہدہ۔ اسباب کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے کہ کم سے کم اپنے آپ کو اسباب میں لگیں اور زیادہ سے زیادہ حکم اور اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو لگائیں۔ تو یہ ہے میرے محترم دوست عزیز و بزرگوں توبہ، کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت ہو، جھوٹ نہ بولے، خود سے تو جھوٹ نہ بولے۔ ہم اگر کسی گناہ گار کو گناہ کر یا کسی غلطی پر بہانے یاد آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے، گناہوں کا اعتراف ہو کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بہانے دینا، اس موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اللہ کی نظروں میں بہت اونچا ہو گیا، بس اس ایک وجہ سے کہ انہوں نے فرما دیا کہ نہیں، میرے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے جس وجہ سے نہیں گیا، میری غلطی ہے۔ چاہتے تو کوئی بھی بہانہ دے سکتے تھے کہ میں اس وجہ سے نہیں گیا، کہ صحت بیمار ہو یا گھر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی بہانہ دے سکتے تھے اور بچا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے کوئی بہانہ دینا ضروری نہیں سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہانہ تو دنیا کو دینا ہے، اللہ تو ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ جھوٹ انسان کس سے بول سکتا ہے؟ اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا اور اپنے مالک سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، جو ہر وقت ہر بندے پہ نظر رکھا ہوا ہے، ہر بندے پہ نظر رکھا ہوا ہے۔ تو میرے محترم دوست عزیز و بزرگوں، یہ ہے توبہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گناہ کا اعتراف ہو اور گناہ کی سزا کو پورا کریں۔ مثال کی طور پہ روزہ چھوٹ گیا تو روزہ چھوٹنے کی کیا سزا ہے؟ کتنے روزے اس کی جگہ پہ رکھنا ہے، کتنے مسکین کو کھانا کھلانا ہے، مسئلوں کو پتہ کرنا اور ان کو پورا کرنا۔ نماز چھوٹ گئی، 30 سال 25 سال گزرے، ان میں نماز چھوٹی، ان نمازوں کو چھوڑ دی، چلو اب چھوڑ دی، ختم، اب مسئلہ آج سے شروع نہیں۔ میرے محترم دوستو، ان کو چھوڑ دی، ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو معلوم کرنا اور ان کو پورا کرنا، گناہ کی سزا کو پورا کرنا، اور پھر آئندہ نہ چھوٹے۔ کیونکہ اگر گناہ کی سزا کو پورا نہیں کریں گے تو میرے محترم دوست عزیز و بزرگوں، گناہ کی سزا کو نہیں کریں گے تو گناہ سے جو چیز حاصل ہونی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ توبہ سے جو چیز حاصل ہونی ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے توبہ کو سمجھنا ہے کہ توبہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا کہ اے اللہ، یہ جان، یہ مال، یہ وقت جو تو نے دیا تھا، یہ میں نے اس کو کس گناہ میں استعمال کر لیا، میں نے اس کو کس نافرمانی میں استعمال کر لیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے مانگنا۔ تو جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے، یہ بات ہے اصل میں۔ تو یہ بات ہے، جب انسان اسباب کی مشغولی کو کم کرے گا اور اپنی نفس کے تقاضوں کو قربان کرے گا تو یہ نفس لوامہ بنے گا،
جب انسان اپنے گناہوں پہ چلتا ہے اور اس کو اس بات کا کوئی افسوس اور رنج نہیں ہوتا تو وہ نفس امارہ ہے کہ انسان کا دل گناہ کرتے 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 اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ اس کی نفس امارہ بن جاتی ہے، اس کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ کیا کر رہا ہے، اور اس کو اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی ہے۔ اور جب اس کے اندر جب وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، انسان اپنے گناہ پر ندامت ہوتا ہے اور اپنے ماحول کو اللہ کے ماحول میں اور اپنے ماحول کو دین کے ماحول میں اور اپنے ماحول کو مسجد کے ماحول میں لاتا ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ ہے ندامت کہ ہائے میں نے جو گناہ کر دیے ہیں اتنے، یہ کیسے ہو گئے مجھ سے۔ اور پھر جب وہ ماحول سے نکلتا ہے تو وہ پھر اپنے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے۔ اس وقت اس کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس لوامہ ہوتا ہے، اور جب انسان اسی نفس کے ساتھ جب لڑتا رہتا ہے تو کبھی گناہ کی طرف جاتا ہے اور کبھی نیکی کی طرف جاتا ہے، کبھی گناہ کرتا ہے اور کبھی نیکی کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی نفس کے اندر دونوں تقاضے رکھے ہیں، نیکی کا بھی تقاضا رکھا ہے، بدی کا بھی تقاضا رکھا ہے۔ اب انسان کس تقاضے کی طرف اپنی آپ کو بڑھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کون سا تقاضا نیکی کا ہے، کون سا تقاضا بدی کا ہے، یہ جب انسان سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو نیکی کے تقاضوں کی طرف بڑھاتا ہے اور گناہ کے تقاضوں کے لیے اپنی نفس کو روکتا ہے، تو پھر اس کا نفس مطمئنہ کی طرف بڑھتا ہے، اور جب اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو اس کو کوئی ماحول اور اس کو کوئی اس لیے آتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ وہ کرتے ہیں جو اللہ کرانا چاہتے ہیں، اس کے پیر وہاں چلتے ہیں جو اللہ چلانا چاہیں۔ نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اتنا قرب اللہ کا حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے جب نفس مطمئنہ کے ساتھ انسان مرتا ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تمہاری عبادت کے بدلے تمہیں جنت عطا ہو، اللہ تم سے راضی ہیں، تم نے وہ کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف یا اللہ کی مرضی کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اس لیے تم کامیاب ہو۔ اور سن لو خوشخبری جنت کی اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کی، ہمیشہ ہمیشہ کی عالم برزخ میں اس کو یہ بتلایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے محترم دوستو، یہی زندگی کا مقصد ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہمیں بتایا جائے کہ تم کامیاب ہو، اللہ تم سے راضی ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ایمان پر خاتمہ ضروری ہے۔ ایمان پر اگر موت نہیں آئے گی، اس لیے مانگنے کی چیز تو ایمان پہ موت ہے، کہ اللہ سے یہ مانگے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، مرتے وقت ایمان ہمارے اندر ہو، ایسی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ ہے اللہ سے مانگنے کی چیز۔
یہ ہے مانگنے کی چیز کہ مرتے وقت اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس کے لیے کہاں زندگی گزارنا ہے وہ ضروری ہے. ہاں، کہاں زندگی گزارنا ہے، کن اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے، کن اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے. ہم تھے وہاں بڑے بڑے مفتیوں کے مشورے میں بیٹھا کرتے تھے، تو جب بھی بیٹھا کرتے تھے تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سب اس سے گناہ گار میں ہی ہوں، سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں. جب بھی بیٹھا کرتا تھا ان مفتیوں کے ساتھ مشورے میں تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ہی سب سے گناہ گار ہوں. وہ بڑا گندا سا محسوس ہوتا تھا. مشورے میں بیٹھتے تھے، نکلتے تھے تو بڑا گندا سا محسوس ہوتا تھا. کافی دن تک چلتا رہا یہ بات. میں نے کہا ہو سکتا ہے شروع کی بات ہے. ایک آدھ مہینہ جب ہو گیا تو میں نے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں ان سے پوچھا کہ میرے اندر ایسی کیفیت آتی ہے کہ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں، میں سب سے گندا ہوں ان سب میں کیا کروں کہ مجھے ایسا محسوس نہ ہو، مجھے اپنے آپ سے گندگی محسوس نہ ہو جب میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں ایسا کیا کروں؟ تو فرمانے لگے یہی چیز تو میں بھی بیٹھتا ہوں مشورے میں، مجھے بھی محسوس ہوتی ہے. اور ایک حدیث کے بارے میں فرمانے لگے کہ اعتبار تو موت کا ہے. اعتبار کس چیز کا ہے؟ موت کا ہے. کہ موت انسان کی کس حال میں آئے گی اس چیز کا اعتبار ہے. دنیا کی عظمت اور دنیا کی عزت اور دنیا میں کس حال میں نظر آ رہے ہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ موت اگر ایمان کے ساتھ موت ہو گئی تو یقیناً کامیاب ہے، اور ایمان کے بغیر موت ہو گئی تو ساری زندگی بھی اعمال میں لگ کے گزاری ہے تو ہم سے زیادہ ذلت والا کوئی نہیں. تو ان کی اس بات سے مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ اعتبار تو موت کا ہے. کون کتنے آگے ہے، کون کتنے پیچھے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ہم سے اتنا دور ہو جتنا زمین سے آسمان دور ہوتا ہے، اعمال کی پہاڑوں کو لے کر اتنا دور چلا جائے کہ جتنے آسمان کی دوری پر ہے، لیکن موت ایسی آئے کہ اللہ اس سے ناراض ہوں، اور موت ایسی آئے کہ اللہ اس سے راضی نہ ہو، تو وہ اعمال کے پہاڑ اس کے کسی بھی کام کے نہیں. ہاں، تو اخلاص کا فیصلہ تو اللہ ہی کریں گے. اخلاص کا فیصلہ اللہ ہی کریں گے. اور اللہ کب کریں گے؟ جب بندہ اپنے آپ کو ڈرتے ڈرتے زندگی گزار دے. بس یہی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے خوف میں گزاریں، گناہوں سے بچیں، نیکی کی طرف بڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، اپنے اعمال کو جاندار بنائیں. بس اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے رہیں. حالانکہ لگتے اس کا دل جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، اس کے اندر ایک روشنی آ جاتی ہے. اس کے دل ایک روشن دان بن جاتا ہے. ہاں، تو میرے محترم دوستو، یہی بات ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے ہماری نفس کے ساتھ ہماری جو جنگ ہے، اس جنگ میں ہمیں ہمیشہ اپنے نفس کو مقابلے میں رہنا ہے. نفس کے مقابلے میں نفس تو حالانکہ شیطان جب لوگ کہیں گے کہ شیطان نے ہم سے یہ گناہ کرا دیا
تو شیطان کہے گا قیامت میں کہ میری کیا حیثیت ہے، اس لیے کہ آتا ہے قرآن میں کہ شیطان کا داؤ تو بڑا کمزور ہے، شیطان کا داؤ تو بڑا کمزور ہے، شیطان تو صرف اور صرف دعوت دیتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا نفس ہے جو اس سے وہ گناہ کرا رہا ہے۔ ہماری سب سے پہلی لڑائی ہے اپنی نفس کے خلاف، ہماری پہلی لڑائی ہے اپنے نفس کے خلاف، کہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں کہ اللہ کے راضی والے اعمال میں لگے رہیں۔ جتنا زیادہ نیکی کی طرف بڑھیں گے جتنا زیادہ اتنا ہی اندھیرا دور ہوتا جائے گا۔ اندھیرے کو مارنے سے اندھیرا نہیں جاتا بلکہ روشنی کو لانے سے اندھیرا چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگائیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی ندامت ہو، لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ اس ذہنیت کو نکالیں کہ جو گناہ ہو گئے اس ذہن میں نہ رہیں، بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس کے بدل کو پورا کرنے کے بعد نیک اعمال میں ایسے لگ جائیں کہ کرتے کرتے نیک اعمال ایسا ہو جائے دل کہ اس کا دل اس کو گناہ نظر ہی نہیں آئیں گے، اتنے نیکی کرو، کیونکہ گندے پانی میں صاف پانی ڈالتے جتنا زیادہ صاف پانی گندے پانی میں آتا ہے اتنا گندے پانی کی گندگی کم ہوتی جاتی ہے۔ ہاں، تو نیک اعمال کرتے حالانکہ جو پورا کا پورا دل جو کالا ہوا پڑا تھا وہ ایک داغ، چھوٹا سا داغ، اور پھر اس سے چھوٹا ہوتا اتنا چھوٹا ہو جائے کہ نظر ہی نہ آئے۔ تو یہ ہے توبہ کا پورا مقصد، کہ توبہ سے اس زندگی کو چھوڑنا مقصود ہے، نیکی کی طرف بڑھنا مقصود ہے، نیک کاموں میں لگنا مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، ایمان کے ساتھ خاتمہ مقصود ہے۔ یہ ہے توبہ کا اصل مقصد۔ کہیں گے سب ساتھی؟